اکثر انسان کا دل اپنی ان دعاؤں کے بارے میں بے چین رہتا ہے جو اسے ناممکن لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر وہ کیسے جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز سے راضی ہے یا نہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو قبولیت کے قریب لے آتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید بار بار اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خوف اور امید کے ساتھ اسے پکارتے ہیں وہی احسان کرنے والے ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان وہی چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے اور وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ تو اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے، اگر کوئی پسندیدہ چیز تمہیں نہیں مل رہی اور تم بے چین ہو، تو یہ سمجھ لو کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ خالق کو اپنے مخلوق کا مکمل علم ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس دل کے زخم کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی وفات کے بعد شدید غم میں مبتلا تھی۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کا بہترین بدل عطا فرما۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بہترین بدل عطا فرمایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی عطائیں انسان کے گمان سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے غم کے اندھیروں میں یقین کی روشنی پیدا کر لو تو بہت جلد تمہاری زندگی میں سکون کی ہوا ضرور چلے گی۔ تمہارے طویل سجدے اور آنسو ایک دن راحت میں ضرور بدل جائیں گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تم سے کچھ چھین رہا ہے، بلکہ وہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے، تمہیں اس درجے تک لے جا رہا ہے جہاں تم دنیا کے خوف اور لالچ سے آزاد ہو جاؤ۔ یاد رکھو جو کچھ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، اور جو تمہارے حق میں بہتر نہیں وہ تمہیں مل بھی جائے تو فائدہ نہیں دے گا۔ انسان کے احساسات اس کائنات کے مقابلے میں بہت محدود ہے، جیسے سمندر کے سامنے ایک معمولی قطرہ۔ جانتے ہو قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ اختیار کرے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکل دعائیں بھی قبول ہو تو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ پہلی یہ
کہ سچی محبت صرف اللہ سے ہو، اور دوسری یہ کہ تمہارا دل امید سے کبھی خالی نہ ہو۔ جانتے ہو، جب ایک سچا آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، ایسے راستے بنتے ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ پتہ ہے، اکثر تقدیر کے فیصلے اس وقت بدلتے ہیں جب ایک ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور قبولیت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگے، وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے بندوں کی خطاؤں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اپنی گم شدہ سواری اچانک مل جائے۔ اور جب تم اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کرو کہ بڑے سے بڑا غم بھی تمہیں اللہ سے دور نہیں کرتا، بلکہ تمہارا دل صبر و شکر سے بھر جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب وہ چیزیں جو تمہیں ناممکن لگتی تھی تمہارے سامنے حقیقت بن کر آ جاتی ہے اور تم حیران رہ جاتے ہو۔ تو اپنے دل کو مطمئن رکھو، تمہاری ادھوری خواہش اور ٹوٹے ہوئے خواب اللہ کے حکم سے پورے ہو سکتے ہیں، اور دیکھنا بہت جلد اللہ اپنی رحمت سے تمہیں ایسے راستے دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گی۔ انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر، یقین اور سچی دعا کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جائز خواہشات کو پورا کرے اور ہماری زندگیوں کو آسانیوں سے بھر دے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آئے تو اپنی رائے ضرور دے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے پیارے اللہ، جن جن لوگوں نے کمنٹس کر کے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرما۔ ان کے دل میں جو تمنائیں ہیں، ان کی جو آرزویں ہیں، ان کے جو خواب ہے، تو انہیں اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ، ان کے حق میں جو بہتر ہے انہیں وہ عطا کر دے، اور ان کے حق میں جو بہتر نہیں ہے اسے اپنے فضل سے بہتر کر کے عطا کر دے۔ یا رب، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، حلال اور کشادہ رزق کے دروازے ان پر کھول دے، انہیں کبھی کسی کے آگے محتاج نہ کر۔ یا رب، جن کے نکاح میں رکاوٹ ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں نیک، صالح اور محبت کرنے والا جیون ساتھی عطا فرما، اور ان کی ازدواجی زندگی میں سکون، محبت اور رحمت بھر دے۔ یا رب، جنہیں اولاد کی نعمت کی خواہش ہے انہیں نیک، صالح اور صحت مند اولاد عطا فرما، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے رب رحیم، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما، انہیں غم، فکر اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے شافی، جو بیمار ہے انہیں کامل شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، اور انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا کر۔ یا رب، ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں اچھی صحت،
اعلیٰ عزت اور لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا رب، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں صبر، شکر اور اپنے اوپر کامل یقین عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم سب پر رحم فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔